آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، جب ہم اپنے گرد و نواح پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو مختلف انسانوں کو مختلف طرح کی مصیبتوں میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ کوئی جسمانی مرض میں مبتلا ہے تو کوئی روحانی مرض میں، جیسے کہ نظر بد، جادو وغیرہ۔ تو ایسے حالات جب انسان پر آ جاتے ہیں تو انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی سمجھ اور طاقت کو بروئے کار لا کر مختلف روحانی و جسمانی معالج کے پاس جا کر علاج کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، گھر والوں کو دنیاوی معاملات میں بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم صفر ہیں۔ نماز تو دور کی بات، پڑھے لکھے اور خود کو ایجوکیٹڈ کہلانے والے لوگوں کو استنجا اور غسل تک کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کی اولادوں کا کیا حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دین سے دور رہیں گے تو مختلف پریشانیاں، بیماریاں، آفات، مصیبتیں یہ سب ہم پر آنا شروع ہو جائیں گی۔ کبھی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو کبھی بیوی بیمار، کبھی میاں بیمار، کبھی امی ابو بیمار۔ پھر جتنی دنیا کمائی ہوتی ہے وہ سب کی سب بیماری اور اس کے علاج میں لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی کو نظر لگی ہوتی ہے یا کوئی دوسرا روحانی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن گھر والے اسے بیماری سمجھ کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسی چیزوں کو محض نفسیات کا کھیل سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے دین نے جسمانی امراض کے علاوہ روحانی امراض تک کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ علاج تک بھی بتلایا۔ جتنا ہم دنیاوی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، اگر اس کا 10% بھی ہم دین سیکھنے میں لگا دیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے دین نے ہر معاملے میں، ہر موڑ پر کتنی اور کیسے رہنمائی کی ہے۔ خیر، موضوع سے بات ہٹ جائے گی، تو آج کی ویڈیو میں ہم جو آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں اس کو آج آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ نہ صرف سننا اور دیکھنا ہے، بلکہ آج کا عمل سیکھ کر گھر میں ایک ایک فرد کو سکھانا ہے۔ اس کی وجہ آپ خود عمل جان کر سمجھ جائیں گے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں طرح طرح کی ایسی جان لیوا بیماریاں سننے کو ملتی ہیں کہ ان کے علاج اب تک آ بھی نہیں سکے، اور ہر شخص کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں، کوئی روحانی و جسمانی بیماری میرے پاس نہ بھٹکے۔ تو اگر آپ ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی روحانی و جسمانی بیماری نہ لگے، تو آج ہم آپ کو 3 عمل بتائیں گے کہ جس کو آپ نے آج ہی سے سیکھ کر گھر پر سب کو سکھانا ہے۔ تو سب سے پہلا عمل جو آپ نے سیکھنا ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی دوسرے کو مصیبت، پریشانی یا برے حال میں دیکھیں، مطلب جب بھی آپ کسی بھی شخص کو پریشانی میں دیکھیں، کسی بیماری میں مبتلا دیکھیں، کسی آزمائش میں مبتلا دیکھیں، تو یہ دعا لازمی اس کو دیکھ کر پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھ لینے سے وہ مصیبت یا پریشانی پڑھنے والے کو نہ پہنچے گی، وہ بیماری اور پریشانی آپ کو نہیں پہنچے گی، اور آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ سنا اپنے ناظرین، یہ کتنا آسان عمل ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، اور ہم ہیں کہ در در جا کر عاملوں اور ڈاکٹر کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ عمل خود سیکھنا ہے اور پھر اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے۔ اب دوسرے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس ماں باپ کی اپنی اولاد پر جب بھی نظر پڑے، ایک دفعہ نہیں بلکہ جب جب نظر پڑے، تو یہ دعا پڑھے: ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا آپ نے اپنی اولاد کو دیکھ کر پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کبھی بھی بیمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اولاد جوان ہو گئی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کو جب جب دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں
تو والدین بھی کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے دین محمدی کی کہ ہمیں ایسے اعمال بتا دیے کہ ہم ہر بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اسلام نے تو صحت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی اللہ سے کچھ مانگو تو صحت اور تندرستی لازمی مانگو۔ تو اب آپ نے یہ دوسرا عمل آج ہی سے گھر میں خود سیکھ کر پھر سکھانا ہے۔ اب تیسرا عمل جس کو میں خود بھی ہمیشہ پابندی سے کرتا ہوں، صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سورہ روم کی یہ آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة اللہ التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ اس عمل کو جو ہمیشہ کرتا رہے گا اس کے جسم کے سارے جوڑ اور اعضاء ساری زندگی سلامت رہیں گے۔ دیکھا میرے دوستوں اور میری معزز بہنوں، ہمارے دین میں ہر چیز کا حل، ہر مشکل سے نکلنے اور آفتوں مصیبتوں سے محفوظ رہنے کی تعلیم موجود ہے، مگر ہم نے سائنس پر توکل ایسے کر لیا ہے کہ بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ سائنس کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے، مگر اس کو اسلام سے بالا تر سمجھنے کی جو بیوقوفی کرتے ہیں وہ ہمیں بطور مسلمان ایمانی طور سے کمزور بنا دیتے ہیں۔ تو اب آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ یہ اعمال اپنے گھر میں پہلے خود سیکھ کر سب کو آپ سکھائیں گے۔ 2-4 دن جب آپ یہ عمل کریں گے تو خود بخود آپ کی عادت بن جائے گی، اور انشاءاللہ آپ سب ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے ماں باپ کو تمام بیماریوں، آفتوں، مصیبتوں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے تا حیات محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔